الف لام میم، یہ ایک آیت ہو گئی اور یہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف علیحدہ پڑھیں گے، لام علیحدہ پڑھیں گے، میم علیحدہ پڑھیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جبرائیل علیہ السلام جب قرآن حکیم لا رہے ہیں تو گویا کہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک صحیح مقام سے یہ چیز آ رہی ہے اور اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا مطلب بتانے کی کوشش کی ہے۔ جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی اس میں کوشش کیجئے کہ انا اللہ عالم، یہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ جانتا ہوں، تو انا اللہ کا الف لے لیا، اللہ درمیانی لفظ ہے تو اس کا درمیانی لفظ لام لے لیا، عالم یا آخر لفظ اس کا میم ہے تو وہ میم لے لیا، تو وہ کہتے ہیں الف لام میم کہ میں اللہ جانتا ہوں کہ یہ میری طرف سے آ رہا ہے۔ حالانکہ اس رائے کو بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے، اور امت میں یہی بات مشہور ہے اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ، ان کا معنی، ان کے مفاہیم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، واللہ اعلم۔ البتہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ کل 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، کہیں ایک دو لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے سورہ جیسے یاسین، کہیں 3 لفظ سے شروع ہوتی ہے الف لام میم، الف لام را، اسی طرح کہیں 4 لفظوں پر مشتمل بھی آتی ہے، 5 لفظوں پر مشتمل بھی حروف مقطعات آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کل 29 صورتیں ہیں جو اس سے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں الف لام میم میں اللہ ہی اس کا ترجمہ جانتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہی اس کا ترجمہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، لا ریب اس کے اندر کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین اس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو فیہ کے بعد معانقہ اور لا ریب کے بعد معانقہ ہے، یہ 3 جو بندی لگی ہوئی ہیں اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے، فیہ ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، الکتاب کے نام سے بتایا گیا ہے، موسوم کیا گیا ہے، یہاں پر صرف لفظ کتاب نہیں آیا بلکہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے کہ خاص کتاب، یہی وہ کتاب ہے۔ گویا کہ اس وقت جو مدینہ کے اندر جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پس منظر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی صورت کا جب نزول ہوتا ہے تو اس کا پس منظر سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے، اسی سے ہدایت بھی اخذ کی جاتی ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو مدینہ کے اندر یہود کے 3 مضبوط قبیلے آباد تھے، اور وہاں جب یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے تو یہ بات ان تک پہنچ رہی ہے کہ یہاں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، اب یہاں پر جو احکام نازل ہو رہے ہیں، جو شریعت کی باتیں نازل ہو رہی ہیں، یا جو مخاطبین ہیں یہاں پر وہ اصل میں یہود ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں۔ مکی قرآن کے اندر جو مخاطبین تھے وہ مشرکین مکہ تھے، اور وہاں پر تو کتاب کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر جو امت موجود ہے، امت مسلمہ، ہم سے پہلے جو امت یعنی بنی اسرائیل جو موجود ہے، وہ ایک حامل کتاب ہے، اس کے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کو وہ اور تورات کہتے ہیں، حالانکہ اس میں انہوں نے تحریف کر رکھی ہے، لیکن یہاں پر اس سورہ بقرہ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور تمہاری کتاب استثناء کے 18ویں باب کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، تو یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا یہی وہ کتاب ہے ھدی للمتقین اور ہدایت ہے متقیوں